نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 40 رکوع نمبر 5 کی تفسیر پاک دیکھیں. اچھا دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے بارے میں پڑھا ہے کہ کفار وہ ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا کرتے ہیں. تو کفار میں نا اب دو ٹائپس ہیں، ایک جو پڑھے لکھے ہیں، ایک جو ان پڑھ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق تھا اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی، ان کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، یہاں تک کہ یہ اہل مکہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے نا، یہ مکہ والے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان میں کوئی نبی بھی نہیں آیا سوائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمائے. جیسے کہ اللہ پاک کو جب کبھی بہت پیار آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ماہی، نذیر، بشیر، بہت سارے نام ہیں جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھیں گے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا بھی کوئی دوسرا نام نہیں تھا سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام، ایک حضرت یعقوب اور ایک اسرائیل. اب دیکھیں جو اسرائیل ہے یہ اپنی ذات میں خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کا خاندانی شرف دیکھیں کہ اللہ پاک جب بھی قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اے بنی یعقوب. نہیں، اللہ پاک یہ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. یعنی اپنے لقب سے سوچو کہ آپ ہیں کون. آپ تو اللہ کے بندے جو تھے ان کے بیٹے ہیں آپ. تو آپ کو تو علم ہے، یہ علم والے تھے. کیونکہ سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اب مدینہ کے قرب و جوار میں یہود بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے. یہود وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور نصارہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. اب یہ دونوں جو قومیں ہیں، ان دونوں کے پاس نا کتاب ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا شریعت کے فیصلے کتاب سے کیا کرتے ہیں. اور جو ہے نا اہل مکہ والے، وہ مشرکین ہیں، مطلب بت پرست ہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کی رسوم پر چلتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چند صحیفے اترے تھے، چند صحیفے، کتاب کوئی نہیں اتری. کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے. تو اس طرح جو ہے اہل مکہ والے جو ہے، جب ان کو کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آیا کرتا تھا نا شریعت کا، یہ پھر یہود کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہود جو ہیں وہ لوگوں کی نظر میں معزز ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، لوگ ان کو جو ہے سراہتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جہاں بھی امیین کا لفظ آئے گا اس سے مراد اہل مکہ ہوں گے. امیین کہتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو جو اہل عرب، جو مکہ کے اہل مکہ تھے نا، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے 40 سے 123 تک جو اتنی زیادہ آیات بنی اسرائیل کے لیے اتری ہیں، یہ اس وجہ سے
صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ پھر ان میں اسلام لے بھی آتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح بہت سارے برگزیدہ صحابہ جو ہے وہ یہود میں سے تھے اور پھر وہ مطلب مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے پاس ڈبل علم آیا تھا. ایک تو تورات کا بھی علم تھا ان کے پاس، انجیل کا بھی علم تھا، اور ان کے پاس انجیل کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس تورات، انجیل اور پھر قرآن پاک بھی علم تھا. تو یہ علم کا جو ہے نا یعنی پیدر پہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے آیات جو ہے ان کے لیے اتاری گئی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیے. یاد کرو ان نعمتوں کو، اپنے باپ دادوں پر جو نعمتیں ہوئی تھی ان کو یاد کرو. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں گے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. سب سے زیادہ جو تھے نا معجزات بنی اسرائیل کے لیے ہی تھے. انہوں نے کھلم کھلا جو ہے دریا کا پھٹنا اور اس طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو. اب یہ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد کا پہلے آپ کو بتا دیا کہ عہد کیا ہے. عہد جو ہے ایک پختہ عہد ہوتا ہے، ایک پختہ وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے جب تورات اتری تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. تورات میں بھی جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کی ذات، ان کی صفات کے بارے میں پورا چیپٹر تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لازمی لے کر آنا ہے. تو یہ عہد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو اب آپ ان پر ایمان لے کر آئیں. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میں تمہارے ساتھ جو کیا اقرار ہے وہ پورا کروں گا. یعنی آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، میں اس کے بدلے میں آپ سے جو بھی گناہ ہوئے، جو پچھلا ہوا اسے درگزر فرماؤں گا اور آپ کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ کا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مان لو جو نازل ہوا، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس بھی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کو، یہود کو، نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک پر ایمان لے کر آئیں، قرآن پاک پر ایمان لے کر آئیں. اور کیونکہ قرآن پاک جو ہے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کیا کرتی ہے، جو تورات اور انجیل کو بھی جو ہے نا یہ حق بتاتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے منکر نہ ہو جانا. اول کافر کیا ہوتا ہے؟ اب کافر تو کافر ہوتا ہے چاہے پہلا ہو یا آخری ہو، لیکن جو پہلا کافر ہوتا ہے نا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان پہلا گناہ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا گناہ کرتا ہے، اسی کو دیکھ کر تیسرا گناہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہے ایک جو ٹری بنتی جاتی ہے گناہوں کی، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کی جاتی ہے. تو یہ جس نے پہلے کیا ہوتا ہے نا، یہ اس کو جو دوسرا کرتا ہے اس کا گناہ بھی پہلے کو، دوسرے کو تو اپنا گناہ ملتا ہے، گناہ کا جو ہے نا سزا ملے گی، تیسرا جو کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن پہلے کو جو ہے دوسرے والے کی، تیسرے والے کی، چوتھے والے کی، ان سب کی سزائیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ پہلے میں یہ فالٹ ہے کہ پہلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو پہلے کافر نہ بنو، کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ ان پر ایمان لے کر آئیں. اب اگر آپ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ کی قوم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو فالو کریں گے، آپ کو فالو کر کے وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کو تو گناہ ہوگا، لیکن وہ جو آپ کو فالو کرے تو آپ کو ان سے ڈبل گناہ ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گناہ جو ہے ایسا گناہ جو آگے پھیلتا چلتا ہے، جس سے ہم سٹیٹس لگا لیتے ہیں. اب ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، کتنے ہم سانگس وغیرہ لگاتے ہیں. اب ہم جو گانا سنتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا گانا سننا، ایک ہوتا ہے گانا آگے سنوانا. ٹھیک ہے؟ یہاں پر کافر کا لفظ ہے، یہاں مشرک کا لفظ نہیں ہے. کافر کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے کہ مت کرو، آپ اس کو ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں کرنا
کافر کا جو لغوی میننگ ہوتا ہے نا وہ انکار کا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار۔ اب دیکھیں سود یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے نا۔ اب جو لوگ سود لیتے ہیں ان کو دیکھ کر اور بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سخت گناہ ہو گیا، اور یہ تو اس طرح ایک چین بنتی جاتی ہے۔ تو جو پہلا کرتا ہے، جیسے اب قابیل تھا، اس نے حابیل کو قتل کیا۔ اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں نا دنیا میں، وہ سارا جو ہے نا ملبہ سارا قابیل کے سر پہ بھی جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی سزا ملتی ہے۔ تو پہلے ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے خود گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے ایسے پھیلا دینا کہ بس سارے ہی اس کو فالو کرتے ہیں، اور سارے گناہ جو ہے نا اس کے حصے میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا، نیکیوں کو پھیلایا کرنا، گناہوں سے باز رہنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان کے پاس تھی کتاب، ان کے پاس تھی شریعت کے احکامات۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں میں معزز تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے فالورز جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اب یہ نا لوگوں کی خوشی کے لیے غلط مسئلے بتاتے تھے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے، ان کی خوف اور دنیا کے لالچ میں آ کر دین کا کوئی غلط حکم کسی کو نہیں بتانا، چاہے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر تو کسی امیر کا جو ہے نا بیٹا قتل ہوتا تھا، تو اس کی دیت جو ہے بس 1 کلو کھجوریں، اور اگر کسی غریب کا بیٹا قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت جو ہوتی تھی نا، امیر کا جب بیٹا قتل ہوتا تھا تو یہ جو دیت ہوتی تھی اتنے زیادہ کروڑوں میں لیا کرتے تھے، اربوں میں لیا کرتے تھے کہ غریب دے نہ سکتا تھا دیت۔ اور اگر کسی غریب کا بیٹا قتل ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ شریعت میں ہے کہ بس تھوڑی سی کھجوریں دے دو، جان بخشی ہو جائے گی، بس اتنی سی دیت دے دو۔ تو امیر کے ساتھ الگ رویہ رکھتے تھے، غریب کے ساتھ الگ رویہ رکھتے تھے۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ امیر غریب ہر ایک کے ساتھ یکساں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تھوڑی سی قیمت، تمہیں تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں، تم میری آیات کو بیچ دیتے ہو دنیا کے لالچ میں۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ لوگ پھر ہمیں فالو نہیں کریں گے اگر ہم نے جو سخت مسائل بتائے، تو اس طرح نہیں کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا مطلب؟ کہ باتوں کو گڈ مڈ نہ کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو، چاہے وہ بادشاہ ہو جیسے اصحاب کہف تھے، ٹو دا پوائنٹ انہوں نے کہہ دی کہ ہم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ٹو دا پوائنٹ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی، ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں بھی ہم نے حق بات کہنی ہے، کبھی یوں بھی نہیں کرنا کہ بات کو گول مول کر دینا۔ گول مول اس طرح کہ بات حق ہے، اس کے ساتھ ایسی چکنی چپڑی باتیں لگانا کہ جس کو سنائی دے وہ اس کو غلط سمجھ لے، اور پھر آپ کہیں نہیں میں نے تو صحیح بات کی تھی، غلط تو اس نے سمجھا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دینا، کلیئر بات نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حق اور باطل کو جو ہے نا آپس میں مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، تعلمون علم رکھتے ہو، علم والے ہو کر جو ہے نا جاہلوں والے کام کرنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔